اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی صحبت۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم معزز حاضرین مجلس، یہ بندہ عاجز شیخ محترم حفظہ اللہ کے حکم سے یہاں پر کچھ باتیں کہنے کا حکم ہوا ہے۔ ان تمام باتوں کا سب سے پہلے بندہ مخاطب ہے۔ بندہ جو ہے ایک سب سے ادنا سا طالب علم ہے، تو ان باتوں کو انشاءاللہ ہم ضرور عمل کرنے والے بنیں گے۔ خطبے کے آخر میں قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ کا ذکر خوب کیا کرو، اللہ کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات سمجھیے، اللہ کا ذکر کرنا ہے کس لفظ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مزمل کے اندر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تم اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، علیحدہ ہو کر، سب سے جدا ہو کر، ایک سوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ اور اس نام میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت رکھے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اتنی تاثیر رکھے ہیں، اتنی خوبیاں رکھے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ایک عالم دین کسی اپنے متعلق سے پوچھا، روزانہ کتنی مرتبہ ذکر کرتے ہیں؟ اس صاحب نے کہا، حضرت مجھے وقت ہی نہیں ملتا ہے، اور گنایا کہ اتنے گھنٹے میں سوتا ہوں، اتنے گھنٹے کاروبار میں رہتا ہوں، اتنا وقت جو ہے بچوں کو اسکول کے چھوڑنے میں وقت چلے جاتا ہے، پورے 24 گھنٹے گنا دیے۔ اس حضرت نے کہا، بھائی ہمارے کو ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، لیکن گناہ کے لیے 24 گھنٹے مل رہے ہیں۔ گناہ 24 گھنٹے ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے کو وقت نہیں مل رہا ہے۔ اب اس نے تعجب ہو کر پوچھا، حضرت 24 گھنٹے گناہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا، موبائل فون سے سوچے بغیر بھی گناہ ہو جاتا ہے، ہاتھ ٹچ کرتے ہی گناہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمارے پاس وقت رہتا ہے، ہمیں وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ مثلا ایک مثال آپ سمجھیے، ہمارے اکابر میں سے پوری دنیا جانتی ہے حضرت مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت کے ملفوظات میں بات ملتی ہے، حضرت اتنا زیادہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے روزانہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ 70,000 مرتبہ۔ اس کام کے مقبولیت اور قبولیت کی رازوں میں سے حضرت خود فرماتے ہیں، اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے زبان میں ایسی تاثیر فرما دی کہ جو بھی مجمع ہوتا تشکیل کرتے سارا کا سارا مجمع تیار ہو جاتا۔ اب آگے چلیے، حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے حضرت مفتی حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک محتمم ہے، ذمہ داری کتنی ہوا کرتی ہے،
ہمارے اوپر تو صرف 24 گھنٹے میں چند گھنٹوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. مدرسے کا اتنا اہتمام ان کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے. حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. کتنے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ. آج ہمارے کو ہمارے مشائخ کچھ بولتے ہیں تو ہمیں جو ہے وقت کی قلت یا تقاضے بتا دیتے ہیں. اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. ذکر وہ چیز ہے جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت بڑے حضرت جی دامت برکاتہم کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں. زمین جب ناپاک ہو جاتی ہے، زمین جب ناپاک ہو جاتی ہے، اس کے پاک ہونے کے لیے 2 طریقے ہیں. نمبر 1، زمین پر ایسا زوردار بارش ہو، موسلادھار بارش ہو کہ یہ ناپاکی کو، نجاست کو بہا کر لے کر چلے جائے، زمین پاک ہو جائے گی. یا دوسرا طریقہ یہ ہے دھوپ کی اتنی تپش، گرماہٹ وہاں پر پڑے کہ اس نجاست کو جلا کر راکھ کر دے، زمین پاک ہو جائے گی. اسی طریقے سے حضرت فرماتے ہیں کوئی بندہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے معمولات پر چلتا ہے، ذکر و اذکار پر لگا رہتا ہے، اس کے باوجود اگر ہمارے حضرت مثال دیتے ہیں زمین جو ہے اپنے دل کو مثال کے طور پر طے کر لے اور نجاست کو، گناہوں کو طے کر لیجئے. اگر یہ بندہ ان گناہوں کا بوجھ رکھ کر اپنے شیخ محترم جو ہوتے ہیں ان کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، رہتا ہے، جب ان کی توجہ، ان کی صحبت کا اثر جب پڑتا ہے، جس طرح زمین کے پاک ہونے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس شیخ محترم کی توجہ نظر سے اس کے دل پر پڑے ہوئے نجاست گناہوں کو ایسا دھو دیتے ہیں جیسا کہ سورج یا موسلادھار بارش زمین پر پڑ کر نجاست کو ختم کر دیتے ہیں. قرآن مجید کی سورہ فجر میں آخری آیتوں میں فرمایا گیا فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جنتی. ہمیں جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں جانا ہے سب سے پہلے میرے نیک بندوں کے پاس جا کر ان کی صحبت میں رہو، اپنی کامل اصلاح کی فکر کرو، ان کے پاس رہ کر اپنی تربیت کرو. یہ قرآن مجید کی آیت میں ہے فَدْخُلِي فِي عِبَادِي، تم سب سے پہلے میرے نیک بندوں کے پاس جا کر رہو، اس کے بعد وَدْخُلِي جنتی نصیب ہوگا. ہمیں تو جنت کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا وقت قربان کر کے اپنے جو مشائخ ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے ذکر جو لوگ کرتے ہیں، تھوڑی دیر کرتے ہیں یا چند دن کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر بتاتے ہیں وقت نہیں ملتا ہے. حدیث پاک میں وقت میں برکت کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے مانگو اللہم بارک لنا فی اوقاتنا وما آتیتنا وما رزقتنا. اللہ سے مانگو، اللہ وقت میں برکت دیتے ہیں. وقت ایسی چیز ہے جیسا ہمیں استعمال میں لائیں گے، وقت بھی جو ہے ہمارے لیے وسعت اور اس کے اندر کشادگی پیدا ہوتی رہے گی. اس لیے ہمیں جہاں تک ہو سکے صبح و شام کے معمولات، صبح و شام کے تسبیحات، اور جہاں تک ہو سکے اپنے شیخوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے، خدمت میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ذکر جب کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو کیسے نوازتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں نا پریشانی فلانی ہے، خرچ کے مسئلے ہیں. حضرت بڑے حضرت جی دامت برکاتہم جب بھی یہ بندہ عاجز حضرت جی سے جو لفظ مراد ہمیں کہتے ہیں تو ہمارے شیخ محترم دامت برکاتہم ہیں. بڑے حضرت جی کا لفظ لیتے ہیں تو بڑے حضرت جی دامت برکاتہم اسے مراد لینا ہے. بڑے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں
سورہ زخرف کے اندر وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. حضرت فرماتے ہیں اس کے اندر جو بندہ خدا رحمان کے ذکر سے اپنے آپ کو بے رغبتی اختیار کرے یا اپنے آپ کو اندھاپن اختیار کر کے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نقیض لہو شیطانن، ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان اس کا جگری یار بن جاتا ہے. ایک ہوتا ہے یار، ایک ہوتا ہے جگری یار. اب جگری یار کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیسا بہکانا، اسے کن کن راستوں سے لے جا کر اسے اٹکانا. اب لوگ شکایت کرتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے، گھر میں سکون نہیں ہے. ارے یہ عذاب جو ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. کیوں؟ ہمیں خدا رحمان کے ذکر سے غفلت میں پڑے رہنے کی وجہ سے. اللہ کا اعلان ہے نقیض لہو شیطانن. کوئی جادوگر جادو کر کے جنات کو مسلط نہیں کیا ہے، ہمیں غفلت میں پڑے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہو گیا ہے شیطان ہمارے اوپر. پھر آگے چلیے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اب جن کے اوپر اللہ کی طرف سے شیطان مسلط ہو جاتا ہے وہ شیطان ان کو راہ حق سے روک دیتا ہے. نماز پڑھتے ہیں لیکن نام کی نماز، دعائیں مانگتے ہیں نام کی دعائیں، ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں نام کا بس. شیطان ان کو راہ حق سے ہٹا دیا ہوتا ہے، لیکن وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ لوگ سمجھتے ہیں، ان کا گمان ہے کہ ہمیں راہ حق پر ہیں. ایسا سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑ کا مجمع ہے جو اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے. یہ آج کل جو یہ مجالس ہے نا، گویا کہ سمندر اور پانی میں رہنے والی جو مچھلی بغیر پانی کے جیسا نہیں رہ سکتی ہے، ذری دیر تو زندہ رہ سکتی ہے، لیکن ہم اگر ایسے مجالس سے محروم ہو گئے، اس مچھلی سے بھی زیادہ جل ہمارا ایمان خطرے میں ہے. اگر ذرا سوچئے اگر ہم یہاں نہ آتے کہاں ہوتے؟ اگر ہم یہاں نہ آتے اتنی دیر تک، اتنے دنوں تک یا اتنے لمحے تک ہمارے سے نہ جانے کون سی غلطی ہمارے سے ہو جاتی، کون سے گناہ ہو جاتے. اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر ہمیں یہ نیت کرنا ہے انشاءاللہ جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ذکر کی پابندی کریں گے. جو اپنے شیخ محترم جو ذکر بتائے ہیں اور جو مراقبہ جو سبق دیے ہیں، ہمیں اس میں جان و مال، تن من دھن کی بازی لگا دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شیخ محترم دامت برکاتہم سے اجازت لے کر خدمت میں اور صحبت میں رہنے کے واسطے بھی ہمیں کوشش کرنا ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو اور سننے والے تمام حاضرین مجلس کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.